پاک ایران کشیدگی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب آرمی چیف سربراہ پاک فضائیہ سربراہ پاک بحریہ بھی شرکت کریں گے۔ شرکا کو شر پسندوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ کمیٹی ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے بھی کرے گی۔ صاف ظاہر ہے خطے میں ایران کو پسند نہیں کیا جاتا۔ پاک ایران صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے بیانات نتیجہ خیز اور مفید تھے۔ ایرانی اقدامات علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں سیکورٹی صورتحال سے متعلق الرٹ جاری۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج ریڈ زون کے قریب 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ بلوچستان شہداء فورم کا احتجاجی کیمپ بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا ہوا ہے۔ پاکستان ایران کشیدگی کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے۔ صورتحال کا ریاست مخالف عناصر دہشت گرد تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کیے جائیں۔ مسلم لیگ دون آج خانیوال میں پنڈال سجائے گی۔ ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز مت والوں سے خطاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم لیاقت پور میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ جلسہ گاہ میں 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دوپہر 2 بجے جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، 12 پروازیں منسوخ، 6 متبادل ایئرپورٹ پر منتقل۔ گزشتہ روز لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پشاور کی 37 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کا مطالبہ۔ کہتے ہیں پاکستان اور ایران سیکورٹی خدشات پرامن طریقے سے حل کریں۔ چین نے پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈنگ کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا پاک ایران ہم منصب سے بات ہوئی، دونوں ملک کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ روس کا بھی دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے SCO کے دوست ملکوں کے درمیان کشیدگی افسوسناک ہے، معاملات سیاسی و سفارتی سطح پر حل کیے جائیں۔ قطر کا بھی دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ صدر مملکت کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، کہا پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ایران کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے پاس ہتھیار اور طاقت سب ہے، دشمن تو جانتے ہیں، دوست بھی خیال کریں۔ شہباز شریف بولے پاکستان نے موضوع سفارتی اور فوجی اقدامات کیے، آپریشن مرگ بر سرمچار پر قوم ہماری بہادر مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری بولے کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ایسا ہی مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج بہترین ہے اور اچھے طریقے سے ملک کا دفاع جانتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ایران کو شکایت یا غلط فہمی تھی تو کارروائی کے بجائے پاکستان سے بات کرتا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی ایک طرح کا احتجاج نوٹ کرانا تھا۔ رابطے اور گفتگو سے باہمی تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کریں۔ پاکستان ایران کشیدگی، پاکستانی ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری۔ سول ایوی ایشن ذرائع کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کریں۔
خلیج سے آنے والی پاکستانی ایئر لائنز مسقط کا روٹ اختیار کریں۔ ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ جاری۔ پاک ایران فضائی حدود تاحال کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہے۔ تمام پروازوں کی SOPs کے تحت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جانب سے آنے والی پروازوں پر کوئی پابندی نہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں میں ریکارڈ کمی۔ جمعرات کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے گزرنے والی پروازوں کی تعداد 450 تک رہی۔ پی ٹی آئی ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کر دے گی۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حتمی فہرستیں اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار پرامن طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لیں۔ بولے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افواج نے بروقت جواب دیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے۔ سائفر کیس میں اعظم خان کا قرآن پاک پر حلف۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا انہیں فورن سیکرٹری نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے۔ مارچ میں اسٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی دی، وزیر اعظم کو دی تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی ہے۔ سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی US مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا امریکی حکام نے سائفر بھیج کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ وزیر اعظم نے کہا لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے۔ مشورہ دیا تھا سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں۔ بنی گالہ اور کابینہ اجلاس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں ڈیمارش جاری کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی۔ روایت کے مطابق سائفر کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے۔ کاپی واپس نہ بھجوانے پر PM MS سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ یہی چند پارٹیاں برسر اقتدار ہے۔ 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی، تو کیا یہ پاکستان ان دو خاندانوں کے لیے ہے؟ سندھ پنجاب میں برسوں حکومت کرنے والوں نے اربوں کی کرپشن کی۔ سیاست ان دو خاندانوں اور جاگیرداروں کے گھر کی لونڈی ہے۔ PP اور نون لیگ کو 100 سال بھی مل جائیں، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان ان دو خاندانوں اور وڈیروں کے لیے ہے یا عوام پاکستانیوں کا بھی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں رات گئے اسرائیلی طیاروں نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، بچوں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ رام اللہ اور تلکرم میں اسرائیلی ڈرون نے پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 11 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے 8 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے القدس TV کے نیوز ڈائریکٹر بھی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 24,600 سے تجاوز کر گئی، جس میں 11,000 کے قریب بچے شامل ہیں۔ وہ صوبہ جس کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت کہ پہلے ہمارے صوبے کی ترجیح ہوگی، پرائرٹی ضرورت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد یہ دوسرے صوبوں میں جائے گی گیس۔ اس صوبے کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی۔ آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق اس صوبے کا جہاں پیداوار ہوتی ہے۔ سندھ کی گیس سندھ کو نہیں ملتی۔ کراچی کی صنعتوں کو بھی گیس نہیں دی جا رہی۔ حافظ نعیم الرحمان کا گیس بحران کے خلاف دھرنے سے خطاب۔ کہا کراچی کے صرف تنخواہ دار طبقے نے پورے پنجاب کے برابر ٹیکس دیا۔ اربوں روپے ٹیکس کے باوجود کراچی پانی، گیس، بجلی سے محروم ہے۔ پیپلز پارٹی MQM اور مسلم لیگ نون کہاں ہیں؟ MQM نے ہمیشہ کراچی کے عوام کا سودا کیا اور حق پر ڈاکہ ڈالا۔ بلاول کہتے ہیں بدین کے فیصلے کراچی کے بابو نہیں کریں گے۔ بلاول سن لیں، کراچی کا فیصلہ بھی سندھ کے جاگیردار نہیں کریں گے۔ 66% طلبہ کو سازش کے تحت فیل کیا گیا۔ ہم کراچی کے نوجوانوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज से शेरशाह तक, मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर। सीरीज गंवा दी, इज्जत बचानी है। क्राइस्ट चर्च में रूठी जीत मनानी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। गेंद पर नजर रखें वरना जख्मी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों को वार्निंग दे दी। कीवी बोर्ड के मुताबिक इलामी में कहा गया कि बहुत छक्के लग रहे हैं। खुले स्टैंड्स में फैंस गेंद लगने से बचें। क्राइस्ट चर्च के तीनों इतराफ खुली बाउंड्री है, तमाशाई ख्याल रखें। जूनियर क्रिकेट का कौन होगा सुल्तान? अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से हफ्ते को होगा। और नामवर गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।